30 پاروں کا نام۔ ہم جب کہتے ہیں نا قرآن کی صورتیں کتنی ہیں تو کہتے ہیں 114، اور جب کہتے ہیں نا قرآن کے پارے کتنے ہیں تو کہتے ہیں 30۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ دیتے، اس کو قرآن سے باہر نکالتے، کہتے ہیں قرآن 30 پاروں کا نام ہے۔ قرآن 30 پاروں ہی کا نام نہیں ہے، قرآن سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کا نام۔ قرآن کریم سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کا نام۔ فرق کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ خلاصہ ہے اور باقی 113 صورتیں اس خلاصے کی تفصیل ہیں۔ جس طرح ایک کتاب چھپتی ہے، مصنف لکھتا ہے تو اس میں کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب، اور اس کے بعد کتاب اما بعد سے تفصیل سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو مقدمۃ الکتاب ہے یہ کتاب ہی کا حصہ ہوتا ہے، کتاب سے باہر نہیں ہوتا۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ مقدمۃ القرآن، یہ مقدمۃ الکتاب ہے۔ مقدمۃ الکتاب میں کیا ہوتا ہے کہ جو مصنف نے مضامین پوری کتاب میں لکھنے ہیں نا، اس کا خلاصہ مقدمۃ الکتاب میں لکھتا ہے۔ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، ہدایت الناف اٹھا لیں، اس میں مقدمے لکھا ہوگا اس میں فصلیں اتنی ہیں، نوع اتنے ہیں، فلاں چیز اتنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں خلاصہ بیان کیا ہے کہ جو مضامین 113 صورتوں میں ہیں ان مضامین کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، لہٰذا اس خلاصے کو ہر رکعت میں پڑھ لیا کرو، اور باقی کچھ ساتھ اور بھی ملا لیا۔ تو جو کہ سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کے بعد 30 اجزاء شروع ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم صرف 30 پاروں کا نام نہیں ہے بلکہ سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کا نام۔ تو پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین بیان فرمائے، آپ اس کو یاد کریں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے۔ یاد ہو گئے؟ بولتے نہیں میرے سب سے سامنے بیٹھا ہوئی جی نہیں لیتا۔ تو جس خطیب کا پہلا ہی سامنے جی نہ دے اس کے باقی سامنے کا کیا بنے ہوگا؟ اب یاد کرو، مسلمان آدمی اتنا باپ نے صبر کیا، یاد کرو۔ قرآن میں مضامین کتنے ہیں؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والا، نمبر 6۔ اب یاد ہو گیا؟ بولتے رہے، یاد ہو گیا؟ جی بولو نا، جی۔ میرا ایک قدر چھوٹا سا بچہ ہے، میرے بچے بہت ہیں، اس میں ایک قدر چھوٹا سا بچہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچے بھی بہت ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ میرے پاس آیا 1.5 سال کے بعد ملنے کے لیے، تو اس کو میں کہتا ہوں ہو گیا جی کرو گے جی، اس کی اماں کہتی ہے اس نے کم از کم 2 ماہ میں جی تو سیکھ لی۔ اس نے روٹی نہ بھی کھائی، اس میں کہتے کھا لیے، کہتے جی۔ روٹی نہ بھی کھائی ہوتی، میں کہتے کھانا کھا لی ہے جی، اس کی اماں کہتی جی تو سیکھ گیا۔ میں نے کہا بچے کو جی سکھانا ضروری ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ ٹھیک، یہ واپس جا کر پوچھے گا بھی کیا سیکھے گا، میں جی سیکھ کر آ گیا۔ جی سیکھنے سے بندہ آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے کیا پوچھا تھا؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ جی۔ بلاغت کیا مانا؟ کیوں نہیں جی؟ تو یہ عالم ارواح میں بھی اللہ نے ہم سے جی کروائی تھی۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ بلا، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کا معنی کیا ہے؟ جی۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے بلا، ایک ہوتا ہے نام۔ یہ دونوں حروف ایجاب ہے۔ ایجاب کا معنی ہوتا ہے جی۔ نکاح کراتے ہیں بھی لڑکی قبول ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی۔ جی چھوٹی بات نہیں ہے، اس جی سے بندے کا پورا خاندان چلتا ہے۔ تو نام اور بلا یہ حروف ایجاب میں سے، ان میں فرق کیا ہے؟ پہلا کلام منفی ہو تو جواب میں بلا آتا ہے، پہلا کلام مثبت ہو تو جواب میں نام آتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ نحو بھی تھوڑی پڑھا کرو، بات سمجھ گئے؟ نام دیکھیں جی شروع ہو گیا نا۔
تو نام اور بلا حروف ایجاب میں سے 5 حروف ایجاب ہے، ان میں سے نام اور ابلا بھی۔ تو نام آتا ہے جب پہلے کلمہ مثبت ہو، اور بلا آتا ہے جب پہلے کلمہ منفی ہو۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ یہ نفی ہے۔ کیا جواب ہے؟ بلا۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی وہ زید آ گیا ہے نام جی، لیکن یہاں جی آئے نام۔ قرآن کریم میں نام، قرآن کریم اور احادیث کا استعمال پڑھیں۔ میری نحو پر کتاب ہے زبدۃ النحو، یہ ہماری پوری تاریخ کی پہلی کتاب ہے کہ جس میں ہر مثال قرآن اور حدیث ہے۔ یہ تاریخ کی پہلی کتاب ہے، پوری کتاب میں کوئی مثال قرآن اور حدیث سے باہر نہیں، الا یہ کہ کوئی لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہی نہ ہو۔ اب جیسے حروف ایجاب ہیں، اس میں ایک کیا ہے؟ اجیر۔ اب یہ جیر قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا تو کہاں سے لائیں گے؟ حدیث میں استعمال ہی نہیں ہوا تو کہاں سے لائیں گے؟ تو جو الفاظ قرآن کریم حدیث میں استعمال ہوئے ہیں، میری پوری کتاب میں پائے سے کوئی مثال نہیں ہے۔ اور میں طلبہ سے نہیں، علماء سے کہتا ہوں، میری ایک کتاب زبدۃ النحو مجھ سے پڑھ لے، آپ کو تفسیر بھی آئے گی، حدیث بھی آئے گی، عقائد بھی آئے گی، فقہ بھی آئے گی۔ اور کتاب کون سی ہے؟ نحو۔ نحو کی کتاب پڑھنے سے آپ کیوں؟ میں نے مثال میں قرآن پیش کیا ہے، حدیث پیش کیا ہے، عقیدہ پیش کیا ہے، جانے ملا تو کتابی فقہ سے کوئی مسئلہ پیش کیا ہے، تو کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ تو جب آپ مثال دیں گے پھر آیت کو سمجھائیں گے۔ اب یہ دیکھیں الست بربکم قالوا بلا، تو جب یہ مثال دیں گے اس مثال پر تھوڑی تشریح کریں گے تو آیت سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ اور پورا عالم ارواح سمجھ آئے گا۔ لیکن سمجھ تب آئے گا جب سمجھانے والے کو آتا ہو، جب سمجھانے والے کو نہ ہوتا تو پھر کیا سمجھے گا؟ کہتے ہیں ایک پٹھان تھا تو اس کا پہلا سے روزہ لگا تبلیغی جماعت میں، پہلا تھا، تو اس نے کسی ہندو کو دعوت دی کلمہ پڑھو، کہتے نہیں پڑھتا، پٹھان نے لمبا کر دیا، لٹا دیا۔ جب اس کو لگائی نہیں، کہتے پڑھ کلمہ، تو ہندو نے کہا چلو پڑھاؤ، اس نے کہا تو مجھے بھی نہیں آتا، میرا تو پہلا سے روزہ۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں آتا، میں بھی نیا نیا لگاؤں۔ آدمی کو کوئی بات سمجھ آئے گی تو کسی کو سمجھائے گا، جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو کیسے سمجھائے گا؟ اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں کتنے مضامین ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6۔ سمجھ آئی؟ جی بندے ایسے تیار ہوتے، میں یہاں 10 دن ٹھہروں اور 10 دن بیان کروں تو 10ویں دن آپ گننا کہ نیپال گنج کے لوگ کتنے یہاں پر ہیں۔ میں ہانگ کانگ گیا تو میرا 1 ہفتے کا خیال تھا، میں نے کہا جی کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا مسجد کی وجہ میرا بستر لگا دو۔ ہوٹل میں نے کہا چھوڑے ہوٹل، مسجد کے کمرے میں بستر لگا دو۔ تو میں روزانہ صبح نماز پڑھاتا، پھر سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کا درس ہے، پھر ذکر کراتا، پھر اشراق ہوتے، پھر اس کے بعد ہمارا ناشتہ ہوتا۔ تو سورۃ الفاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ 6 مضمون ہیں، آیتیں 7، وہ پکی جی نہ ہو جائے۔ آیتیں کتنی؟ 7۔ اور میرے دن کتنے تھے؟ 7۔ تو ہر روز کتنی آیتوں کا درس ہوگا؟ 1 کا۔ تو میں 1 آیت کا درس روزانہ دیتا اور 7 دن میں نے 7 آیتوں کا درس دیا۔ پہلے دن معمول کے بندے تھے 5-6، اگلے دن بندے بڑھے، پھر بندے بڑھے، پھر بندے بڑھے، ہمارا 7 دن کا درس پورا اور مسجد پڑے جائے۔ آدھا آدھا گھنٹہ لوگ گاڑی پر سفر کر کے ہانگ کانگ میں آتے کہ ہم نے فجر کا درس وہاں جا کے سنا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ سنتے نہیں، میں کہتا ہوں ہم سناتے نہیں۔ ایک مرتبہ میرا 10 دن کا قیام ہو اور 1 دن کا فجر کا درس کو سن لے اور ایسے نوجوان مانوس ہو جائے، وہ تو چھوڑ کے نہیں جاتے، تو جم جاتے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ خلاصہ ہے اور باقی 113 صورتیں اس کی تفسیر ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے 6 مضامین بیان کیے۔ الف لام میم سے تفسیر شروع ہوئی۔ الف لام میم، الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں آتا، نہ الف کا معنی آتا ہے، نہ لام کا آتا ہے، نہ میم کا آتا ہے۔